السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، عظمت صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے عنوان سے ابھی کچھ ہستیوں کا تذکرہ باقی ہے۔ تو آج میں نے منتخب کیا ایک صحابیہ کو، اور انشاءاللہ باذن اللہ مزید صحابیات اور مزید کچھ صحابہ کرام کا ذکر ابھی باقی ہے۔ جس صحابیہ کو میں نے آج منتخب کیا ہے، ان کا نام ہے حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ۔ بہت کم ان کے متعلق لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے یا ان کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے۔ شاہ جائکہ کہ کچھ اہل تشیع کربلا کے عنوان سے جب کچھ بیان کریں تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں کچھ کہہ دیں، لیکن یہ ہستیاں اہل تشیع کے لیے ہی نہیں، عالم اسلام کے لیے برگزیدہ ہیں اور حجت ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں۔ 7 سال کی عمر مبارک تھی ان کی جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 6 برس اور 5 مہینے کا زمانہ بھی انہوں نے پایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے جسم پر کھلاتے چلاتے، اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلاتے، بہت محبت فرماتے۔ جس طرح حسن و حسین سے محبت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اسی طرح یہ صحابیہ بھی حضرت علی کی بیٹی اور رسول اللہ کی نواسی ہیں، آپ بھی ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک ہی بیٹی زندہ بچی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت فاطمہ الزہرا، اور انہی کے گھر میں انہی کی اولاد کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزارتے تھے، جن میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی شامل تھی۔ اب 6.5 سال کا عرصہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میت میں گزارا۔ اب فضائل اور ان کے کمالات جس عمر میں جا کر امت کے سامنے آئے، اس کا تذکرہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وقت کی کمی کے پیش نظر ان کی مزید حالات زندگی کو میں سکپ کرتے ہوئے ان واقعات کو دہرانا چاہوں گا جس سے ان کی عظمت تھی ایک آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ ان کی عمر مبارک جو تھی وہ 55 برس تھی جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کا سفر کیا تو حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے بھانجوں بھتیجوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ کربلا کے اس قافلے میں شریک تھی۔ کربلا آج دنیا کی آنکھوں سے اور دنیا کے دلوں سے بالکل غائب ہو جاتا اگر زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی۔ ایسی بردبار اور ایسی حوصلے والی خاتون صحابیہ شرقاً غرباً امت میں تاریخ اسلامی میں چیلنج کرتا ہوں تمام علماء کو، ڈھونڈ لیں جا کر ایسی حوصلہ مند خاتون جس کے سامنے اس کے گھر کے 18 افراد کٹ کٹ کر گر رہے ہیں اور ان کے سر کاٹ کر نیزوں پر لگا دیے گئے اور ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں، لیکن استقامت یہ ہے اس پاک بی بی کی کہ وہ اپنا پردہ بھی جو ہے وہ اپنا نہیں چھوڑتی، اپنی تہجد بھی قضا نہیں کرتی، اپنی نماز فجر بھی قضا نہیں کرتی۔ 1600 میل کا سفر اسے کرایا جاتا ہے، بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں کی لاشیں اور ان کے سر نیزوں پر رکھ کر اور اس کو ہاتھ باندھ کر اونٹوں کی مہاروں پر رکھ دیا جاتا ہے، اور اس اثناء میں بھی وہ نمازیں نہیں چھوڑتی اور ایسے ایسے بیانات دیتی ہیں، جہاں رکتی ہیں وہاں ایک مدبرانہ تقریر کرتی ہیں اور کربلا کے حالات سناتی ہیں، اور ایسے دل خراش واقعات لوگوں کو سناتی ہیں کہ کربلا ایک بھولی ہوئی داستان ہو جاتی اگر زینب بنت علی وہاں نہ ہوتی۔ اتنا حوصلہ ان پاک بی بی کا کہ جب حسین کے سر کاٹ کر جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے اور بے گور و کفن ان کی لاشیں پڑے تھے، اور ان میں سے گزار کر یزیدی فوجوں نے جب انہیں شام کی طرف سفر کرانے لگے تو ادھر حضرت بی بی سلام اللہ علیہا نے جو شعر پڑھے، جو نوحے کیے، وہاں پر جو مرثیے پڑھے، مدینے کی طرف منہ کر کے کہا کہ دیکھو بابا، آج حسین بے گور و کفن پڑا ہے،
آج وہ حسین جو آپ کے جسم پر چلتا تھا اور آپ سجدے لمبے جس کے لیے کر دیتے تھے، وہ حسین ابن علی آج بے گور و کفن پڑا ہے اور اس کا سر دھڑ سے کاٹا جا چکا ہے، اور اس کی بہنیں بیٹیاں قیدی کر لی گئی ہیں اور بے کفن ان کی لاش پڑی ہے، اور ریت اڑ اڑ کر اس کو کفن پہنا رہی ہے۔ اس طرح کے مرثیے جب انہوں نے پڑھے تو اپنے پرائے سب جو تھے زارو قطار رونے لگے۔ حضرت علی کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فصاحت اور بلاغت ملی تھی، وہی فصاحت اور بلاغت اس پاک بی بی نے حضرت علی سے سیکھی تھی۔ اس پاک بی بی کا یہ حوصلہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو ضرب لگی، ان کے قاتل کو جب پکڑا گیا تو حضرت علی نے کہا کہ اس کو دودھ پلاؤ، اس کو پانی پلاؤ، اور حضرت علی کے حجرے سے زینب بنت علی ہی اپنے بابا کے قاتل کے لیے دودھ گرم کر کے بھیجتی ہیں۔ یہ ہے حوصلہ اس علی کی بیٹی حضرت زینب کا، اور یہ ہے حوصلہ اس زینب کا کہ جب اسے یزید کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، وہاں وہ ایسا خطبہ دیتی ہیں کہ لوگوں کو ایک دفعہ یہ شک ہونے لگا کہ علی ہی تو نہیں آ گئی اس میدان میں۔ جب یزید نے کہا کہ دیکھا ہم نے بدر والوں کا بدلہ لے دیا اور تمہیں اللہ نے ذلیل کر دیا اور ہمیں اللہ نے عزت بخش دی، یہاں پھر حضرت زینب نے کہا اسکت یزید، خاموش ہو جائے یزید، آج بھی نماز اور اذان میں میرے نانا کا نام لیا جاتا ہے، کیا کسی نے تیرے باوجزاد کا نام لیا اذان میں اور نماز میں؟ زندگی تو یہ ہے کہ زندگی ختم ہو جانی ہے، تیری بھی اور ہماری بھی، لیکن قیامت تک کے لیے میرے نانا کا نام اور ہم آل محمد پر درود و سلام نمازوں میں پڑھا جاتا رہے گا۔ ایسا فصیح اور بلیغ خطبہ دینے والی اور ایسا حوصلے مند خاتون اور ایسی حوصلے مند صحابیہ میرے نالج میں یا کسی چشم فلک نے نہیں دیکھی ہوگی کہ جس کے سامنے جس کا خاندان کٹ کے گرتا ہے اور 1600 کلومیٹر تک اس کے آگے آگے اس کے بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں کی جو سر ہیں وہ نیزوں پر ٹنگے ہوئے ہیں، لیکن اس حالات میں بھی وہ نماز قضا نہیں ہونے دیتی۔ ایسی اللہ کی شکر گزار خاتون کہ وہ تہجد قضا نہیں ہونے دیتی۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحابیات کے ذکر میں اس صحابیہ بنت علی نواسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اور ان کی یاد سے بھی ہمارے سینے منور رکھے، اور اگر ہم نہ بھی رکھیں تو اللہ نے ہم پر فرض کر دیا ہے کہ جب تک ہم علی پر، حسن پر، حسین پر، زینب پر، ام کلثوم پر اور نبی کی آل پر درود نہ پڑھیں ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ جو ہماری نمازوں کے وارث، جن کے اوپر درود نہ پڑھنے سے نماز ہی باطل ہو جائے گی، اس بنت علی کا ذکر ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ اللہ ان کی رضا اس وقت ہماری ماؤں بہنوں کی رضا چھن کر ان پر آ جاتی۔ اینا ردال زینب و اینا راس الحسین، ظالموں نے حسین کا سر گم کر دیا اور زینب کی چادر چھین لی۔ یہ وہ پاک بی بی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے فضائل بیان کرنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔